بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الطلاق۔ سب سے پہلے طلاق کے بارے میں دو حدیثیں لوگوں میں مشہور ہیں اور دونوں حدیث ضعیف ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے کہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری جو حدیث ہے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الطلاق، طلاق اس میں عورتوں کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی دو قسمیں ہیں۔ سورۃ نساء کی دو قسمیں، ایک سورۃ نساء کبریٰ یعنی کہ بڑی سورت عورتوں کے بارے میں، وہ کون سا ہے؟ سورۃ آل عمران کے بعد، اسے سورۃ نساء کبریٰ بولتے ہیں۔ ایک اور جو سورت ہے سورۃ نساء صغریٰ، چھوٹی سورت عورتوں کے بارے میں، وہ کون سا ہے؟ سورۃ الطلاق۔ صغریٰ بھی بولتے ہیں، قصریٰ بھی بولتے ہیں، قاف صا را یا قصریٰ۔ سورۃ طلاق کو سورۃ نساء صغریٰ قصریٰ دونوں جو ہے نا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے طلاق، اس صورت کا نام طلاق ہے۔ طلاق کسے بولتے ہیں؟ اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہے، شوہر بولتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں، تو شوہر اگر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ طلاق، اس کو طلاق بولتے ہیں۔ اگر عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، عورت خود بولتی ہے اپنے شوہر سے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، اگر عورت خود الگ ہو جاتی ہے اپنی شوہر سے، اس کو بولتے ہیں کہ خلا۔ اس کی مثال بریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی، میرے جو شوہر ہی مغیث رضی اللہ عنہ، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں رہنا نہیں چاہتی ہوں ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی، میں جو ہے نا میرے جو شوہر مغیث ہیں ان کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ تمہارا جو مہر ہے، باغ ہے، تم اس کو لوٹا دو اور تم جو ہے نا خلا لے لو، یعنی کہ تم الگ ہو جاؤ، تم جو ہے نا الگ ہو جاؤ۔ یہ مغیث جنتی صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن ان کی بیوی کو جو ہے نا وہ پسند نہیں تھے، اس وقت ان کی بیوی خود ہمارے نبی کے پاس جا کے جو ہے نا خلا لے لیتی ہے۔ اسے یعنی کہ بیوی اپنی طرف سے بولتی ہے کہ میں تم کو پسند نہیں کرتی ہوں، تو اسے بولتی ہیں کہ خلا۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تم کو پسند نہیں کرتا ہوں، اسے بولتی ہیں کہ طلاق۔ یہ طلاق خلا شریعت میں کیوں ہے؟ کیوں شریعت میں اللہ نے طلاق رکھا ہے، خلا رکھا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے عیسائی مذہب کے پاس، نصارہ کے پاس طلاق خلا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شادی ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک جو ہے نا شوہر بیوی ساتھ میں رہیں گے۔ یہ عیسائیوں کے پاس وغیرہ جو ہے نا طلاق ہی نہیں، نہ طلاق ہے نہ خلا ہے، بلکہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ شوہر بیوی ساتھ میں رہیں گے مرتے دم تک۔ تو شریعت نے یہ آسانی ہم کو پیدا کرتی ہے کہ اگر شوہر کو پسند نہیں ہے تو شوہر طلاق دے گا، اگر بیوی کو پسند نہیں تو بیوی خلا لے لے گی۔ اس وجہ سے شریعت نے جو ہے نا طلاق اور خلا جو ہے نا رکھا ہے شریعت میں۔ اس کے بعد جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ الطلاق، سب سے پہلے طلاق کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق اگر ایک بیٹھک میں یعنی کہ زید بیٹا ہے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ طلاق دیتا ہے، بولتا ہے کہ طلاق 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 10 مرتبہ بولتا ہے، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگا۔ ایک بیٹھک میں پہلی مرتبہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق طلاق 100 مرتبہ بھی بولے، وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگا۔ اس کی عدت 3 مہینہ ہے، اس کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ 3 مہینہ یعنی کہ وہ 3 مہینہ شوہر بیوی ساتھ میں رہیں گے۔ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا،
اب زید کے لیے 3 مہینہ تک ٹائم ہے، وہ 3 مہینہ کے اندر مل لے، اگر نہیں ملتا ہے تو جو ہے نا بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، بیوی جو ہے نا زید سے الگ ہو جائے گی. ہاں، اب جنوری میں زید نے طلاق دے دیا، پہلا طلاق، عدت 3 مہینہ، فبروری، جنوری، فبروری، مارچ، 3 مہینہ ہو گیا. جنوری فبروری مارچ 3 مہینہ عدت ہے. مارچ تک جو ہے نا زید مل لینا چاہیے. اگر زید نہیں ملتا ہے مارچ تک اپنی بیوی سے تو اپریل میں الگ ہو جائیں گے. اصل عربی تاریخ کا ہم اعتبار کریں، عربی مہینے کا، محرم، صفر، ربیع الاول، انگلش کا نہیں، عربی کا ہم یہ کریں گے. جنوری فبروری نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینہ. ربیع الاول تک زید کو اپنی بیوی سے مل لینا ہے. اگر نہیں ملتا ہے زید تو جو ہے نا اس کی بیوی الگ ہو جائے گی. محرم تک، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان میں پھر خیال آتا ہے زید کو نہیں اپنی بیوی سے میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، تو زید جو ہے نا دوبارہ نئے طریقے سے نکاح کرے گا. نئے طریقے سے جو ہے نا زید نکاح کرے گا. جس طرح نارمل شادی ہوتی ہے اس طرح زید پورا مہر دے گا پورا، کیونکہ طلاق 3 مہینہ کے بعد چھوڑ دیا. اب دوبارہ اگر ملنا چاہتی ہیں تو نئے طریقے سے شادی ہوگی، جس طرح عام شادی ہوتی ہے، مہر دینا، مسجد جانا، یہ پورا اس طرح جو ہے نا عام نئے طریقے سے جو ہے نا پورا کا پورا مہر سب جو ہے نا شادی ہوگا. اب ہو گیا، زید طلاق دے دیا، 3 مہینہ کے بعد نہیں ملا، پھر بعد میں مل لیا. کیسا ملا؟ پھر نئے طریقے سے جو ہے نا شادی ہوگی. اب زید کے پاس پھر اور 2 چانس، پھر زید نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، پھر زید نے طلاق دے دیا. اب پھر اس کے بعد 3 مہینہ ٹائم ہے، وہ 3 مہینہ تک نہیں ملتا ہے تو جو ہے نا وہ بیوی الگ ہو جائے گی. ملتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو بیوی الگ ہو جائے گی. اب بیوی الگ ہو گئی، دوسری طلاق بھی دے دیا زید، 3 مہینہ بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا زید جو ہے نا نہیں ملتا ہے. 3 مہینہ ہونے کے بعد، اس کے بعد 5-6 مہینہ کے بعد زید کو یا اس کی بیوی خیال آتا ہے کہ جو ہم مل لیں گے دوبارہ، تو دوبارہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو نئے طریقے سے شادی کرنا پڑے گا، نئے سے جو ہے نا دوبارہ شادی کرنا پڑے گا. کیسا؟ نارمل جس طرح شادی ہوتی ہے اس طرح مہر ادا کرنا پڑے گا، تمام طریقے سے نئے طریقے سے شادی کرنا پڑے گا. اس طرح زید جو ہے نا دوبارہ بھی شادی کر لیتا ہے اپنی بیوی سے. ہو گیا، 2 طلاق دے دیا، 6 مہینہ کی عدت ہو گئی. اب زید جو ہے نا شادی کرنے کے بعد اگر طلاق دیتا ہے، اس کے بعد اگر طلاق دیتا ہے تو بیوی جو ہے نا عدت کہاں گزارے گی؟ تیسری طلاق میں اپنی ماں کے گھر میں گزارے گی. اگر زید جو ہے نا تیسری مرتبہ بھی اگر طلاق دیتا ہے تو عدت کہاں گزارے گی؟ اپنی ماں کے گھر میں عدت گزارے گی. اس کے بعد عدت میں نہ مل سکتا ہے زید اپنی بیوی سے، نہ عدت کے بعد، اس کے بعد ہو گیا، دونوں میں الگ ہو جائیں گے. وہ تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا نہیں مل سکتا. تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا زید اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا. تیسری طلاق کی عدت بھی ہو گئی تب بھی زید جو ہے نا اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا. کب جائز ہے زید کے لیے؟ اب 3 طلاق ہو گیا، 9 مہینہ کی عدت ہو گئی، اب بیوی چلے گی. کب جائز ہے زید کے لیے جو ہے نا وہی بیوی سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے؟ اب جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا کسی اور سے شادی کرے گی، جیسے کہ عمر سے شادی کرے گی وہ بیوی. اگر عمر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ زید سے شادی کر سکتی ہے. یعنی کہ 3 طلاق ہونے کے بعد وہ بیوی کیا کرے گی؟ اب تیسری طلاق کی عدت میں نہ مل سکتے ہیں، تیسری طلاق کی عدت کہاں گزارے گی؟ اپنی ماں کے گھر گزارے گی. اس کے بعد جو ہے نا ویسے ہی جو ہے نا وہ 3 طلاق کے بعد جو ہے نا وہ دونوں الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا زید نہیں مل سکتا. کب جائز ہے؟ وہ تیسری طلاق کے بعد جو ہے نا وہ جو عورت جو ہے نا کسی اور سے شادی کرتی ہے، وہ شادی کرنے کے بعد نارمل شادی ہوتی ہے کسی اور سے، اگر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو دوبارہ جو ہے نا پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد کب جائز ہے وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف آنا، وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے، نارمل شادی کرے. جیسا کہ آج کل جو ہے نا نعوذ باللہ حلالہ کا سینٹر ہے، جو ہے نا 1 گھنٹے کے لیے شادی کرتی ہیں تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. یعنی کہ نارمل جو ہے نا وہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی، اچھی طریقے سے شادی کرے گی، 1 سال 2 سال ہوگا، پھر شوہر کچھ ہو گیا تو ایسے وقت جو ہے نا پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ طلاق کے بارے میں کچھ مختصر جو ہے نا مسئلہ ہے. چلیے ہم لوگ جو ہے نا یہ سورہ طلاق کی تفسیر ہم پڑھیں گے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دینا چاہتے ہو عورتوں کو، اے نبی اگر تم طلاق دینا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کو، فطلقوہن، پس تم ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت میں.
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے تھے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دوں. ہمارے نبی ارادہ کیے تھے, لیکن بعد میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہیں دیا. ارادہ کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دوں گا, تو اللہ نے آیت نازل کر دی, اے نبی اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تم ان کی عدت میں جو ہے نا تم ان کو طلاق دو. یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر انسان, جو بھی انسان طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو, وہ عدت میں طلاق دے. فطلقوہن, پس تم اپنی بیویوں کو طلاق دو, لعدتہن, ان کی عدت میں. عدت کسے بولتے ہیں؟ یہ وہ عدت نہیں ہے شوہر کے انتقال کے بعد بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارتی ہے, طلاق, یہ وہ عدت نہیں. یہاں عدت کا معنی یہ ہے کہ اگر زید اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے, جو نا بیوی حیض میں ہے, حیض سے پاک ہونے کے بعد, حیض سے پاک ہو گئی بیوی, جا کے غسل کر کے حمام سے باہر آتی ہے, شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. یعنی کہ عدت کا معنی یہ ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد شوہر نہیں ملنا چاہیے. 2 شرط ہے, حیض سے پاک ہو جائے بیوی, اس کے بعد شوہر نہ ملے پاکی میں, تو ایسے وقت جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا. یہ سنت کے مطابق طلاق ہے, اسے بولتی ہیں کہ طلاق سنی, اسے بولتی ہیں کہ طلاق سنی. طہور کی حالت میں شوہر نہ ملے, ایسے وقت جو ہے نا شوہر اپنی بیوی کو جو ہے نا طلاق دے, اسے بولتی ہیں کہ طلاق سنی. کیوں؟ اصل یہ مسئلہ پیش آیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی حیض کی حالت میں تھی, تو عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. ہمارے نبی کہتی کہ مرہ فلیراجعها, تم ان کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کریں. یعنی کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں. کب طلاق دیں گے؟ حیض سے پاک ہونے کے بعد. اس کے بعد عورت غسل کر کے باہر آتی ہے پاک ہونے کے بعد, شوہر نہ ملے بیوی سے, ایسے وقت جو نا ان کو طلاق دیں. ہاں وہی اللہ. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے, اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے, کیا وہ شمار ہوگا طلاق؟ چاروں ائمہ کا کہنا ہے کہ وہ طلاق شمار ہوگا, لیکن وہ شوہر گنہگار ہوگا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق شمار ہوگا, لیکن وہ گنہگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے, قرآن حدیث کی مخالفت کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا, لیکن وہ طلاق واقع ہوگا, وہ طلاق واقع ہوگا. لیکن طلاق کا جو افضل جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پاکی کی حالت میں ہو اور شوہر نہ ملے, ایسی حالت میں جو نا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے. اسے بولتی ہیں کہ طلاق سنی, سنت کے مطابق طلاق ہے. فطلقوہن لعدتہن, تم ان کی عدت میں ان کو طلاق دو. اب زید اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَأَحْسُوا الْعِدَّةَ, وَأَحْسُوا, تم شمار کرو, العدہ گنتی. یعنی کہ زید جب طلاق دیتا ہے تو دیکھو کہ عدت کتنا دن ہے. 3 حیض تک عدت ہے. زید طلاق دے دیا, اس کے بعد اگر 3 حیض آتا ہے تو عدت ختم. ہاں وہ کریکٹ جو ہے نا کاؤنٹ کرنا چاہیے, کریکٹ کاؤنٹ کریں. کبھی 2.5 مہینہ ہوتا ہے, کبھی 3 مہینہ قریب ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. لیکن عدت میں جو ہے نا ان کے گھر والے, کچھ شوہر جو ہے نا کاؤنٹ کرے جو ہے نا عدت جو ہے نا کب ختم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر بیوی عدت میں ہے, ایسے وقت شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ وراثت میں مال ملے گا. بیوی اگر عدت میں ہے, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو وراثت میں مال ملے گا. اگر بیوی جو ہے نا جمعے کے دن جو ہے نا اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے بیوی کی, ہاں, لیکن شوہر کا انتقال ہفتے کے دن ہوتا ہے, تو بیوی کو وراثت میں مال نہیں ملے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْسُوا الْعِدَّةَ, یعنی کہ کریکٹ عدت. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا یہاں جو ہے نا شوہر بھی جو ہے نا کاؤنٹ کرے گا, اور شوہر کے گھر والے بھی جو ہے نا عدت جو ہے نا کب ختم ہوتی ہے اس کی, کب ختم ہوتی ہے. خود جو ہے نا بیوی بھی جو ہے نا اس میں امانت دار ہو. کہیں بیوی جو ہے نا امانت دار ہو, کہیں ایسا نہ کہے کہ جو ہے نا نہیں میرا بھی عدت ختم ہی نہیں ہوا, شوہر کا انتقال ہو گیا. اس میں بیوی بھی جو ہے نا امانت دار ہونا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ احسو, تم شمار کرو عدت کو, کریکٹ عدت کے کتنے دن ہیں تم لوگ جو ہے اس کو شمار کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ ربکم, تم اللہ سے ڈرو, ربکم جو تمہارا رب ہے. رب آپ کو پالنے والا, جیسا کہ گھر میں جو ماں باپ ہیں ان کو بھی رب بولتے ہیں, رب البیت بولتے ہیں. رب کا مطلب عبادت کرنے کا نہیں ہے, یعنی کہ یہاں جو معنی ہے کہ گھر کو پالنے والے, گھر کو چلانے والے. یہ تمام کو کون چلانے والا ہے, تمام کو کون پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ ہے ربک, وہ تمہارا رب ہے. وہ تم کو پالتا ہے, وہ تم کو کھلاتا ہے, وہ تم کو پلاتا, سب کچھ وہی ہے. وہی یعنی کہ خاص طور پر طلاق کے بعد اللہ نے کہا کہ ربکم, وہ تمہارا رب ہے. یعنی کہ طلاق بھی اگر ہو جائے, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ربکم, وہ تمہارا رب ہے, وہ تم کو رزق دے گا. ربکم. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلی اور دوسری طلاق، آج کل کیا ہوتا ہے کہ طلاق اگر شوہر بولتا ہے تو بیوی جو ہے نا سیدھا جو ہے نا اپنے ماں کے گھر چل جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ طلاق کے بعد پہلی اور دوسری طلاق میں بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ پہلے اور دوسری طلاق میں پہلی طلاق کی عدت 3 مہینہ ہے یا 3 حیض ہے، دوسری طلاق کی مدت 3 حیض یا 3 مہینہ ہے۔ یعنی کہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ، تو بیوی کہاں رہے گی؟ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تخرجوہن، شوہروں سے اللہ نے کہا کہ لا نہیں تخرجوہن، تم ان کو نہ نکالو، من بیوتہن، اپنے گھروں سے۔ یعنی کہ اگر پہلا طلاق ہوتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالیں، اپنے گھر سے نہ نکالیں، کیونکہ عدت میں جو نا شوہر کہاں رہے گی؟ بیوی شوہر مل کر رہیں گے، بیوی شوہر مل کر رہیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ولا یخرجن، نہ ہی وہ بیوی اپنے گھر سے نکلے، نہ ہی بیوی شوہر کے گھر سے نکلے۔ یعنی کہ جب طلاق ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سیدھا جو ہے نا وہ ماں کے گھر چل جاتی ہے۔ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا بیوی طلاق کے بعد 3 مہینہ تک شوہر کے ساتھ رہے گی، نہ شوہر اس کو اپنے گھر سے نکالے گا، ولا یخرجن، نہ ہی بیوی وہ اپنے گھر سے نکلے گی۔ ہاں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لے کر آئے فاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا فحش۔ اس کی 2 تفسیر ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آ کر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 تفسیر آ کر ہے اس کی۔ وہ کیا ہے؟ کب بیوی کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کب بیوی کو گھر سے باہر نکالیں گے؟ یہ زنا کرے نعوذ باللہ، دوسرا گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ اگر بیوی ایسی ہے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، ایسی بیوی سے گھر سے دور رکھیں گے، ایسی بیوی کو جو نا گھر سے دور رکھیں گے۔ یعنی کہ ایک زنا کرے، دوسرا فتنے کا باعث ہو، ایسی بیوی اسے گھر سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر اس طرح کی بیوی ہے تو تم کیا کرو؟ ان کو اپنے گھروں سے دور رکھو، تم ان کو اپنے گھروں سے دور رکھو۔ حتیٰ کہ عدت میں بھی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب وہ بیوی کے اخلاق اچھے نہیں، حالانکہ جو نا اصل یہ ہے کہ جو نا عدت میں شوہر بیوی ساتھ میں رہیں، لیکن بیوی کے اخلاق اچھے نہیں، اگر عدت میں بھی اگر عورت ایسی ہے تو تب بھی تم کیا کرو؟ اس کو ان کے ماں کے گھر بھیج دو۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تم اس کے ماں کے گھر بھیج دو۔ عدت میں بھی اگر بیوی ایسی ہے تو تم کیا کرو؟ اس کو ماں کے گھر بھیج دو۔ اصل یہ ہے کہ عدت میں شوہر بیوی ساتھ میں رہیں گے پہلے اور دوسری طلاق میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ نے قانون بیان کیا تم اس کے مطابق چلو، حد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَن يَتَعَدَّ، جو آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی جو قانون ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں، گویا کہ آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گویا کہ آپ نے کفر کیا، آپ نے کفر کیا۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کو اپناتا تو وہ کافر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ مرتد ہے، دین سے نکل گیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو یہ اللہ کے حد ہیں، جو اللہ نے، بلکہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں نماز کے مسائل ذکر نہیں، نماز بلکہ بہت اہم ہے، اس کے مسائل پورے قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن طلاق کے مسائل اللہ نے کھلم کھلا قرآن میں ذکر کر دیا۔ کھلم کھلا اللہ نے کہا کہ قرآن میں یہ طلاق کے مسائل یا ایسا ہونا چاہیے۔ مختلف جگہوں میں اللہ نے طلاق کے مسائل اللہ نے ذکر کر دیا، کیونکہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا اسی مسئلے پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو بھی طلاق کے بارے میں قرآن حدیث میں بتایا یہ اللہ کی حد ہے، اگر تم اس سے آگے بڑھیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فقط ظلم نفسہ، تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، لا تدری، تم نہیں جانتے، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث، کوئی بات پیدا کر دے اس کے بعد کوئی حکم، یعنی کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ اس کے بعد پیدا کر دے۔ یعنی کہ پہلی دوسری طلاق میں بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا اس کے درمیان شوہر بیوی کے درمیان محبت ڈال دے، یعنی کہ طلاق کے بعد بیوی کہاں جاتی ہے؟ ماں کے گھر چل جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، شوہر بیوی ساتھ میں رہو، طلاق کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا محبت، یہ نفرت محبت میں بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، یہ جو نفرت تھا وہ محبت میں پیدا ہو جائے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا عدت پہ بھی جو نا شوہر بیوی ساتھ میں رہے تاکہ جو نا آپس میں محبت پیدا ہو۔ یہاں ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق بھی ہو جائے،
طلاق بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کرے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا شوہر آپ کو دے جو آپ کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. یعنی کہ جو لوگ طلاق شدہ ہیں، عورتیں، یعنی کہ جو بھی ہیں طلاق شدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، کوئی ایسا شوہر آپ کو دے جو ہے نا آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایسا بھی. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 2 میں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا جب، بلغنا قریب ہے، اجلہن عدت ختم ہونے کا، یعنی کہ زید نے طلاق دے دیا محرم سے پہلے، اب محرم صفر ربیع الاول 3 مہینہ عدت ہے. یعنی کہ عدت کا جو بھی عدت ہے، طلاق کی عدت ہو، شوہر کا انتقال ہونے کے بعد جو عدت ہے، وہ تمام عدت عربی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا. محرم، صفر، ربیع الاول، اس کا ہم اعتبار کریں گے، جنوری فروری کا نہیں. محرم جو عربی تاریخ ہے اس کا ہم اعتبار کریں گے. اس طرح جو ہے نا طلاق دینا، شوہر زید نے اپنی بیوی کی طلاق دے دیا، اب 3 مہینہ کی عدت ہے، محرم، صفر، ربیع الاول. اب جو ہے نا کیا کریں گے، اب مل لینا چاہیے. محرم میں زید نہیں ملا، سفر میں بھی نہیں ملا، آخر جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عدت ختم ہونے کا جو ٹائم ہے، یعنی کہ آخر کا جو مہینہ ہے، آخر کا جو دن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں شوہر سے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اگر تم اپنی بیوی کو چاہتے ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو رکھائے رکھو، بِمَعْرُوف، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. یعنی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو پسند کرتا ہے تو جو ہے نا بھلائی کے ساتھ جو ہے نا تم اپنے پاس جو ہے نا اس کو روکے رکھو. اگر تم اس کو طلاق نہیں دینا چاہتی، تم کیا کرو، عدت پہ جو ہے نا اگر تم ملنا چاہتی تو جو مل لو، مل کر جو ہے نا اگر تم چاہتے ہو تو جو ہے نا تم فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم اس کو روکے رکھو بِمَعْرُوف، اپنے ساتھ بھلائی کے ساتھ. اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے بیوی نہیں چاہیے، او یا فارقوهن، یا تم ان کو جدا کر دو بِمَعْرُوف، بھلائی کے ساتھ. یعنی کہ اللہ نے اچھا، دونوں طرف اللہ نے کہا اگر شوہر ناپسند کرتا ہے تو اچھائی کے ذریعے سے جو نا، بڑے اچھے اخلاق کے ذریعے سے جو نا شوہر اپنی بیوی کو جدا کرے، لڑائی جھگڑا نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بِمَعْرُوف. آج کیا ہوتا ہے کہ طلاق دے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ سب فسادات ہوتی. اللہ نے کہا بِمَعْرُوف، پسند نہیں ہے تو اچھے طریقے سے جو نا اس کا یہ کر کے جو نا اس کو دور کر دو، ظلم نہیں. اللہ نے فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ، اگر تم نہیں چاہتے ہو تو جو نا اچھی طریقے سے تم اس کو دور کر دو، تم اس کو جو نا اس کو اچھی طریقے سے. جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ جب اپنے بیوی کی طلاق دیتے تھے، کچھ پیسہ بھی وغیرہ کچھ دیتے تھے ان کو، کچھ پیسہ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. متقی لوگ جو ہے نا طلاق دینے کے بعد جو نا اپنی بیوی کو کچھ پیسہ وغیرہ دے دیتے ہیں، کچھ پیسہ وغیرہ. جیسا کہ پارہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتی، یعنی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتی اگر تم اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو عدت کے اینڈنگ، اب 3 مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہے، اگر شوہر چاہتا ہے تو جو اچھی طریقے سے تم اپنے پاس رکھو، یا نہیں تو جو ہے نا تم اچھی طریقے سے تم جو ہے نا اس کو دور کر دو. یہاں یہ جو مسئلہ آج کا جو قانون جو ہے نا ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے لوگ لڑائی جھگڑا فساد یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام جو ہے نا شریعت کا قانون ہے. جس طرح شادی شریعت کا قانون ہے، طلاق بھی شریعت کا قانون ہے. ہر چیز شریعت میں ہے، ہر چیز جو ہے نا شریعت میں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا تم کیا کرو، پسند نہیں کرتی جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا تم بیوی کو بھیج دو. اس کے بعد اب زید جو ہے نا آخر میں جو ہے نا اپنی بیوی سے مل لیتا ہے. اب کیا کرنا ہے زید کو، اب زید جو ہے نا 2 لوگوں کو گواہ بنا لے گا، 2 لوگوں کو جو ہے نا زید گواہ بنا لے گا. دیکھیں زید کہے گا کہ اے عمر، اور سعید سے کہے گا کہ عمر سعید تم دونوں جو ہے نا گواہ رہے نا، میں جو ہے نا اپنی بیوی سے مل چکا ہوں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا، تم گواہ بنا لو، ذَوَيْ، 2 عدل منکم، جو انصاف پسند ہی تم میں سے، یعنی کہ تم میں سے جو ہے نا انصاف پسند لوگ ہیں. جیسا کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جھگڑالو قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت برے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ بازاری لوگ جو ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا جگہ کون سا ہے، بازار والی جگہ ہے. کیونکہ وہاں لوگ ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں جو بازاری لوگ ہوتے ہیں، جن کی زبان، جن کے اخلاق سب بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم جو ہے نا گواہ بناؤ، عدل، جو انصاف پسند ہے. انصاف ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی کہ جو ہے نا زید جو ہے نا جب اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو 2 انصاف کرنے والوں لوگوں کو گواہ بنا لے گا. دونوں مرد ہونا چاہیے، دونوں مرد ہو، دونوں کو جو ہے نا گواہ بنائے گا. پھر اس کے بعد وہ اقیمو، اور دونوں قائم کریں گے الشہادہ، یہ گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے.
یعنی کہ جب جماعت والے بلائیں گے تو سعید اور عمر دونوں آ کر جو ہے نا جماعت میں گواہی دیں گے، دیکھیں زید نے اپنی بیوی سے مل لے ہیں، اب دونوں جو ہے نا عدت کے آخر میں جو ہے نا دونوں مل چکے ہیں، وہ عقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے جو ہے نا دونوں گواہی دیں گے۔ کیوں اللہ نے ایسا فرمایا؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپوزٹ والے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ دونوں گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں تم یہ گواہی نہیں دینا ایسا، میری بیوی کو تم وہاں سے لے کر آ جاؤ، یعنی کہ میری بیٹی کو تم وہاں سے لے کر آ جاؤ، یعنی کہ اس طرح لڑائی جھگڑا ہوتی ہیں طلاق میں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ وہ عقیم الشہادۃ للہ، جب بلایا جائے سعید اور عمر کو گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دے، دیکھیں زید مل چکا ہے یا نہیں ملا ہے۔ اگر زید اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تب بھی دو گواہ بنا لے گا، اگر زید اپنی بیوی سے نہیں ملتا ہے، اب 3 مہینہ ہو گیا زید اپنی بیوی سے نہیں ملا، تب بھی جو ہے نا زید 2 لوگوں کو گواہ بنا لے گا، دیکھیں عدت بھی ختم ہو چکا ہے، میں ان کو اپنے ماں کے گھر بھیج چکا ہوں، اب تم دونوں گواہ دینا، دونوں مل لیے تب بھی گواہ رکھ لے، اگر دونوں نہیں ملے تو تب بھی جو ہے نا گواہ رکھنا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی کہ طلاق کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ آخرت کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جو ہے نا انصاف کے ساتھ گواہی دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آج دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن کل قیامت کے اللہ کے پاس آپ کو گواہی دینا ہے۔ اگر آپ دنیا میں جھوٹی بات کہیں گے کچھ بھی ہو، لیکن کل قیامت کی آپ کو گواہی دینا ہے۔ طلاق وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں لوگ جھوٹی باتیں، ایسی ویسی باتیں اپنے سپورٹ کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا مسئلہ ہے لیکن کل قیامت کی تم رب کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دینا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ والیوم الاخر، قیامت کا دن بھی ہے، تم اس سے ڈرو، قیامت کے دن بھی جو ہے نا تم اس سے ڈرو، اس وجہ سے دنیا میں جو ہے نا انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اس میں اللہ نے کہا کہ وَمَن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ خاص طور پر اس سورہ طلاق کا جو ٹاپک ہے، ایک ہے سورہ طلاق مسائل، دوسرا تقوی۔ سورہ طلاق میں 2 قسم کے ٹاپک ہیں، ایک ہے طلاق اور تقوی، کیونکہ خاص طور پر طلاق شدہ عورتیں ہیں نا وہ ڈر ہوتا ہے ان کو رزق کہاں سے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یتق اللہ، اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، یعنی کہ طلاق بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ دین پر ہو، اگر آپ دین پر رہیں گے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے، مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کو نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی کہ خاص طور پر عورتیں جو ہے نا جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے، خلا وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں عورتیں زیادہ نیک ہونا چاہیے، جتنی زیادہ نیک ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر طلاق وغیرہ ہوتا ہے تو عورت بیوی دونوں نیک ہونا چاہے، آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ اور بھی اچھا شوہر ان کو دے گا، یا تو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، خاص طور پر جو ہے نا شوہر بیوی اس مسئلے میں ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، اب طلاق ہو چکا ہے کہاں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا من حیث، ایسی جگہ سے لا يحتسب، تم گمان بھی نہیں کرو گے، یعنی کہ تم سوچیں گے بھی نہیں، ایسی جگہ سے اللہ آپ کو رزق دے گا، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ خاص طور پر مصیبت میں ہو، طلاق خلا وغیرہ کے بعد جو ہے نا عورت جو ہے نا سب سے پہلے تقوی اختیار کرے، دوسرا اللہ پر توکل کرے، یعنی کہ جو بھی ہے تقدیر میں ہے، چاہے طلاق ہو جائے چاہے خلا ہو جائے تقدیر میں ہے، تقدیر لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ پر جو ہے نا بھروسہ رکھو، پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ بالغ امری، اللہ جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ کر ہی رہیں گے۔ بالغ امری، اللہ نے جو فیصلہ کیے ہیں وہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے یہ اللہ فیصلہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بالغ امری، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دیا، ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا تقدیر میں لکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ جہاں تک جو ہے نا ہماری تفسیر ہو گئی سورہ طلاق کی، بس سورہ طلاق میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے اگر طلاق دینا چاہتا ہے شوہر تو جو ہے نا عدت میں طلاق دے۔ عدت کا مطلب شوہر بیوی پاک ہونے کے بعد
شوہر نہ ملے ایسے وقت جو ہے نا شوہر بیوی کو طلاق دے. پھر اس کے بعد عدت کتنے دن ہے تو کریکٹ کاؤنٹ کرے، تاکہ عدت میں اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو وراثت میں مال ملے گا. اگر عدت ختم ہو گیا ایسے وقت شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو وراثت میں مال نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رہے. کب شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے دور کر سکتا ہے، اپنے گھر سے نکال سکتا ہے؟ 2 وقت: ایک زنا کرے، دوسرا گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرے، بد زبانی کرے، ایسے وقت جو نا بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. طلاق کے وقت بیوی پہلی دوسری عدت میں بیوی شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ محبت پیدا کر دے، یا نہیں تو ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ اگر طلاق بھی ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور اچھا شوہر آپ کو دے، اور اچھی بیوی اللہ تعالیٰ آپ کو دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اب طلاق دے دیا، پہلی دوسری طلاق ہو گئی، پہلی طلاق کے بعد 3 مہینہ عدت ہے. 3 مہینہ کے اینڈنگ میں یا تو اگر لاسٹ مہینہ ہے اس کے بعد بیوی عدت سے ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ شوہروں سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم کیا کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم دوبارہ جو ہے نا ان سے زندگی گزارو، یا نہیں تو اَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھائی کے ساتھ جو ہے نا تم ان کو چھوڑ دو، تم اچھائی کے ساتھ جو ہے نا تم ان کو چھوڑ دو. یعنی کہ یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، پسند نہیں ہے تو اچھی طریقے سے رکھو، یا نہیں تو تم چھوڑ دو، یعنی تو تم ان کو جو ہے نا چھوڑ دو. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے. یعنی کہ پہلی دوسری طلاق میں بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی، تیسری طلاق میں تو وہ ماں کے پاس چل جائے گی. وہ تیسری طلاق کی عدت میں ملنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تیسری طلاق ہوتے ہی نہیں وہ اپنی ماں کے پاس چل جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ اگر زید اپنی بیوی سے مل لیتا ہے عدت میں تو جو ہے نا 2 گواہ رکھ لے گا، 2 گواہ رکھے گا، اور دونوں گواہ انصاف کے ساتھ گواہی دیں گے. یعنی تو زید اپنی بیوی سے نہیں ملتا ہے، عدت میں بھی نہیں ملتا، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے وقت بھی زید 2 گواہ رکھے گا، اور دونوں گواہ جو ہے انصاف کے ساتھ جماعت میں گواہی دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ پر بھی ایمان رہو اور آخرت پر بھی. اگر دنیا میں تو کچھ ایسا ویسا مسئلہ کریں گے لیکن آخرت کی تم کو جواب دینا ہے. طلاق کے ساتھ اللہ نے آخرت کا کیوں ذکر کیا؟ طلاق کے مسئلے میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتی ہیں. اگر تم طلاق کے مسئلے میں کچھ اونچ نیچ کریں گے کل آخرت کے دن جو ہے نا آپ کو گواہی دینا پڑے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، خاص طور پر جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسے وقت جو ہے نا زیادہ نیک بنو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جگہ سے رزق دے گا تم گمان بھی نہیں کرے گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا جو خاص طور پر جو عورتیں مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، وہ سب سے بڑے تقوی اختیار کریں. تقوی کا مطلب جھوٹ نہیں، ہر چیز واضح کھلم کھلا جو شریعت کے مطابق ہے وہ زندگی بس. اس کے بعد توکل، اللہ پر بھروسہ، دوسرا اللہ پر بھروسہ. تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز تقدیر میں ہے، ان اللہ بالغ امری، ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب